تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم جنت میں آئے بیٹھے، جنت میں آئے بیٹھے. اور وہ لوگ جو آ سکتے تھے مگر نہیں آئے، آ سکتے تھے مگر نہیں آئے، انہیں اپنی قسمت پہ رونا چاہیے. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم محفل میں نہیں گئے، وہ یہ سوچیں کہ ہم جنت میں نہیں جا سکتے. وہ جنت میں حاضری سے محروم رہے جو مجلس میں نہیں آ سکتے. اور امام الانبیاء کے غلاموں جو گھر چھوڑ کر، دکانیں چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آ سکے، وہ قبروں سے اٹھ کر، پل صراط سے گزر کر اس جنت میں کیسے جا سکے کہ جس جنت میں آنا اتنا آسان تھا وہ یہاں نہ آ سکے. یہ ذہن میں رکھیے، مسجد بھی جنت ہے، ذکر نبی کی مجلس بھی جنت ہے. جو دنیا کی ان جنتوں میں نہیں آتے نا، وہ اس جنت میں بھی نہیں جا سکیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کسی بندے کو اگر دیکھو کہ عقیدہ صحیح ہے اور مسجد آتا جاتا ہے تو تم گواہی دے سکتے ہو کہ یہ بندہ جنتی ہے، کیونکہ جنت میں آتا جاتا ہے. کہ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تو اس سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. تو امام الانبیاء نے فرمایا وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے جہاں اللہ اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے. تو مسجد بھی جنت ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ہر بندے کی طلب ہے کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں. اللہ نے مسجد دنیا میں جنت بنا دی. تو حیرت کی بات ہے، جنت میں طلب ہے کہ جاؤں اور جنت میں نہیں آتے. یعنی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ بازار بھرے ہوں، اڈے آباد ہوں، بیٹھ کے بری ہو، آباد ہو، اور جنت ویران پڑی ہو. یہ مسجد جو ہے نا، یہ جنت. کیوں؟ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب قیامت قائم کرنا چاہے گا تو زمین کی بساط لپیٹ دے گا اور آسمانوں کا شامیانہ بھی اٹھا دے گا. قرآن پاک میں ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. اللہ رب العزت نا ساتوں زمینیں بھی ختم کر دے گا، آسمان بھی لپیٹ دے گا. لیکن حدیث پاک میں ہے جب اللہ زمین ختم کرنا چاہے گا نا تو فرشتوں کو حکم دے گا تم زمین پہ چلے جاؤ. وہ عرض کریں گے مولا کیا ڈیوٹی ہے، زمین پہ کیا کرنا ہم نے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں زمین ختم کرنے لگا ہوں، تو تم ایسا کرو جہاں جہاں مسجدیں بنی ہیں زمین وہ سارے ٹکڑے اٹھا کے میری جنت میں شامل کر دو. تو یہ جو جگہ ہے جہاں اس وقت بیٹھے ہیں یہ مسجد جنت ہے. یہ ٹکڑا کل جنت کا حصہ بننے والا ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کا پیسہ مسجد میں لگ گیا نا اس کا اجر کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا. تو ہم دوری جنت میں بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر بھی جنت، ذکر نبی کی مجلس بھی جنت. تو یہیں پہ آپ سمجھ لیں امام الانبیاء کے غلاموں کہ جب ہم جیسے گناہگار لوگ 15ویں صدی ہے، فتنوں کا دور،
جنت میں بیٹھے ہیں. جنت میں کیوں؟ یہاں ذکر رسول ہو رہا ہے. تو جس مجلس میں صرف ذکر رسول ہو وہ مجلس تو جنت ہو جاتی ہے. تو حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ زبیر، حضرت امیر معاویہ، ابو موسیٰ اشعری، حضرت مغیرہ بن شعبہ، اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں، خود ذات رسول بھی ہوتی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. وہ اصحاب رسول کی محفلوں کا مقام کیا بنے گا جہاں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا، خود رسول بھی ہوتے تھے. ان کا مقام کوئی پا سکتا ہے؟ امام الانبیاء کے غلام. اس وقت ہم جنت کے باغ میں، اب ہے تو یہ جنت اور جنت کا باغ مگر نظر نہیں آتا. اللہ رب العزت اگر دکھا دینا تو جو نہیں آئے گا وہ بھی سر کے بل دوڑتے آئیں گے. اللہ فرماتا ہے میں دکھا سکتا ہوں مگر میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا. میں دکھا کے منوانے نہیں چاہتا تمہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں ہر شے اپنے رسول سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں. اگر تم نے وہ جنت دیکھ کر مانی تو پھر وسیلہ آنکھیں بنے گی، اور سن کے مانا تو وسیلہ میرا رسول بنے گا. تو ہے تو یہ جنت مگر نظر نہیں آتی. فرمایا میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا. تو امام الانبیاء کے غلاموں، اس وقت ہم جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں. جتنا وقت یہاں گزرے گا نا آپ سمجھے کہ جنت میں گزر رہا ہے. یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے. اللہ اکبر. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت کیا وجہ ہے جہاں گانے کی مجلس ہو، ناچنے والیاں آئی ہوئی ہو اور گانے گا رہی ہو، ڈول بج رہے ہو، میوزک اور موسیقی ہو، وہاں کسی کو نیند نہیں آتی؟ ذکر نبی کی مجلس میں نیند کیوں آنے لگتی ہے؟ بھئی ڈول ڈمکوں کی محفل میں، ناچنے والی اور گانے والوں کی محفل میں کبھی دیکھا ہے کوئی سو گیا ہو؟ کسی کو نیند نہیں آتی ہے. بچے بھی جاگتے ہیں، بوڑھے بھی جاگتے ہیں، جوان بھی جاگتے ہیں. ناچنے والیوں کی محفل میں نیند نہیں آتی، گانے کی محفل میں نیند نہیں آتی، ران باجو ڈول ڈمکوں کی محفلوں میں نیند نہیں آتی. ذکر نبی کی مجلس میں نیند کیوں آتی ہے؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز نے جواب دیا، فرمایا نادان سن، اور نیند پھولوں پہ آتی ہے، کانٹوں پہ نہیں آتی ہے. جو گانے والیوں کی مجلس میں ہیں، جو ناچ کی محفل میں ہیں، جو ڈول ڈھمکوں کی مجلس میں، وہ بد نصیب کانٹوں پہ بیٹھے ہیں. جو ذکر نبی کی مجلس میں ہیں وہ پھولوں پہ آئے بیٹھے ہیں، اور نیند کانٹوں پہ نہیں، نیند پھولوں پہ آتی ہے. میرے آقا کے غلاموں، یہ ہیں تو کانٹے اور پھول، لیکن یہ نظر اس دن آئیں گے جس دن قبر میں اتارے جاؤ. یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ آنکھیں کھل جائیں گی. اس دن معلوم ہوگا کہ کانٹوں پہ زندگی گزاری ہے یا پھولوں پہ گزاری ہے. تو خوش نصیب